بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بر صغیر کے نامور صوفی شاعر حضرت خواجہ غلام فرید 25 نومبر 1845 کو بمطابق 5 ربیع الثانی چاچڑا شریف ریاست بہاولپور میں خواجہ خدا بخش عرف محبوب الہی کے ہاں پیدا ہوئے۔ آپ کے آباء و اجداد فاتحین سندھ کے ساتھ عرب سے سندھ میں داخل ہوئے تھے۔ آپ کے خاندان کے ایک مرید مٹھن خان کے نام سے کوٹ مٹھن کے نام سے ایک قصبہ آباد ہوا اور آپ کے آباء و اجداد نے پہلے وہاں سکونت اختیار کی، پھر چاچڑا شریف منتقل ہو گئے۔ آپ کی پیدائش بھی وہیں پر ہوئی۔ آپ صرف 8 برس کے تھے کہ آپ کے والد کا انتقال ہو گیا۔ والد کی وفات کے بعد آپ 4 سال تک شاہی محل میں نواب خاندان کی سرپرستی میں رہے اور پھر 13 سال کی عمر میں چاچڑا شریف واپس جا کر اپنے بڑے بھائی فخر جہاں کے ہاتھ پر بیعت کی، جو کہ ایک بہت بڑی روحانی شخصیت تھے۔ آپ نے ان کو اپنا مرشد قرار دیا اور ان سے روحانی فیض حاصل کیا، جس کا اظہار انہوں نے اپنی شاعری میں ان الفاظ میں کیا: فخر جہاں قبول کی تو سے واقف کل اسرار تھیو سے۔ 27 سال کی عمر میں آپ کے بڑے بھائی کا انتقال ہو گیا اور پھر آپ خود مسند نشین ہو گئے اور والدین سے ملنے والے روحانی فیض کو جاری رکھا۔ آپ نے مسند نشین ہوتے ہی روزانہ کی بنیاد پر لنگر خانے کا اہتمام کیا اور روزانہ سینکڑوں لوگ آپ کے لنگر خانے سے مستفید ہوتے تھے۔ آپ بہت سخی دل اور درویش صفت انسان تھے۔ آپ کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ آپ کے پاس جو کچھ ہوتا تھا شام تک لوگوں کو بانٹ دیتے تھے اور خود گندم کی روٹی اور گائے کے دودھ سے گزر بسر کرتے تھے۔ آپ نے اپنے روحانی تجربات کو شاعری کے ذریعے عام لوگوں تک اور اپنے چاہنے والوں تک پہنچانے کا فیصلہ کیا اور سرائیکی زبان کو ذریعہ اظہار بنایا۔ کافی آپ کی شاعری کی سب سے نمایاں صنف ہے، جس کو سرائیکی ادب کا بہت بڑا سرمایہ سمجھا جاتا ہے۔ آپ کی شاعری تصوف اور معرفت کے خزانوں سے بھری ہوئی ہے اور آپ نے اپنے لطیف جذبات و احساسات کو بہت خوبصورت انداز میں اپنی شاعری میں پیش کیا ہے۔ آپ کی شاعری میں تصوف کی نمایاں جھلک نظر آتی ہے۔ آپ کا کلام تصوف کے رنگ میں رنگا ہوا نظر آتا ہے۔ خواجہ صاحب کے کلام میں عشق حقیقی اور عشق مجازی دونوں کا سراغ ملتا ہے، لیکن عشق حقیقی کا رنگ آپ کی شاعری میں زیادہ نمایاں اور غالب ہے۔ آپ کا نظریہ ہم آؤز تھا۔ آپ وحدت الوجود کے قائل تھے۔ پروفیسر دلشاد کلانچوی آپ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ خواجہ صاحب عموماً حالت وجد میں شعر کہتے تھے اور جب آپ پر الہامی کیفیت طاری ہوتی تھی تو آپ بڑی بڑی کافیاں وجد کی حالت میں کہہ جاتے تھے۔ وہ مزید لکھتے ہیں کہ ہر وقت فکر سخن میں رہنا ان کا معمول تھا۔ علامہ اقبال خواجہ صاحب کے بارے میں فرماتے ہیں: جس قوم میں خواجہ فرید جیسے صوفی شاعر اور ان کی شاعری موجود ہو تو اس قوم میں عشق و محبت کا نہ ہونا تعجب کا باعث ہے۔ اس لیے آپ کی شاعری میں حسن و عشق کا چرچہ بھی ملتا ہے، جس کو آپ نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے: پیلوں پکیاں نی آ چڑوں رل یار۔ پھر ایک جگہ اور فرماتے ہیں: میری اج کل اکھ پھڑکاندیے کوئی خبر وصال آندیے۔ آپ کی شاعری کے بارے میں مولانا کوثر نیازی کہتے ہیں کہ خواجہ صاحب سرائیکی زبان میں بولنے والے اور سرائیکی علاقے کے لوگوں کے روحانی بادشاہ ہیں اور آپ کی شاعری لاکھوں دلوں پر راج کرتی ہے۔ خواجہ صاحب کا کلام اپنی شاعرانہ لطافت کے باعث سرائیکی خطے کے ہر خاص و عام میں یکساں مقبول ہے، کیونکہ آپ کے کلام میں زندگی کی امید کا پیغام ملتا ہے۔ مثلاً آپ لکھتے ہیں کہ تھی فرید شاد ول ڈکھڑیں کون نہ کر یاد ول۔ ریاست بہاولپور کے نواب خاندان کے تمام افراد آپ سے گہری عقیدت رکھتے تھے اور آپ کے مریدین میں شامل تھے۔ 1879 میں نواب رحیم یار خان کے بیٹے نواب جند وڈا خان کی تاج پوشی کے لیے نور محل بہاولپور دربار لگایا گیا اور تاج پوشی کی اس محفل میں نواب صاحب کو خاص طور پر دعوت دی گئی۔ تاج پوشی کی اس تقریب میں انگریز سرکار کے نمائندے بھی شریک تھے، جن میں گورنر رابرٹ ایجلٹن خاص طور پر مدعو تھے۔ تقریب کے اختتام پر ایک شاندار محفل مشاعرہ کا انعقاد کیا گیا۔ اس مشاعرے میں خواجہ غلام فرید نے انگریز کے نوآبادیاتی نظام کے خلاف اپنی مزاحمتی شاعری بیان کرتے ہوئے فرمایا: اپنی نگری آپ وساتوں پٹ انگریزی تھانے۔ آپ کی اس انقلابی شاعری نے عوام کے اندر انگریز کے سامراجی نظام کے خلاف ایک نئی سوچ پیدا کی اور لوگوں کو انگریز کے استحصالی نظام کے خلاف سوچنے پر مجبور کر دیا۔ مذہب کا نام لے کر لوگوں کو ورگلانے والے ملاؤں کے خلاف بھی آپ نے آواز بلند کی اور نام نہاد علماء کے اوپر تنقید کرتے ہوئے آپ نے فرمایا: ملا نہیں کار دے شیویں نہ جاتن یار دے بجھن نہ بھیت اسرار دے۔ غرض آپ کے کلام کے ہر رنگ میں ایک مٹھاس اور شیرینی پائی جاتی ہے جو کہ سرائیکی ثقافت کا عکس ہے۔
آپ نے اپنی شاعری کے ذریعے نہ صرف سرائیکی خطے کی ثقافت کو اجاگر کیا ہے بلکہ آپ نے اپنی شاعری کے ذریعے محبت، اخوت اور بھائی چارے کا درس بھی دیا ہے۔ آپ نے 24 جولائی 1901 کو 56 سال کی عمر میں وفات پائی اور سرائیکی وصیب ایک عظیم شاعر سے محروم ہو گیا۔ آپ کی اولاد میں ایک بیٹا خواجہ محمد بخش عرف نازک کریم اور ایک بیٹی آپ کے پسماندگان میں سے تھے۔ ہر سال 5 ربیع الثانی کو آپ کا عرس مبارک کوٹ مٹھن شریف میں انتہائی عقیدت سے منایا جاتا ہے اور ضلعی سطح پر عام تعطیل کا اعلان کیا جاتا ہے۔